ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جس کے دارالحکومت کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. آسمانی بجلی گرنے سے ایک خاتون اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے. سبی، ہرنائی، کوئٹہ، تفتان اور کوئٹہ چمن ریلوے سیکشن پر ٹریفک معطل ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سبی ہرنائی کی اگر بات کی جائے، جو ریلوے سیکشن کا آپ ذکر کریں گے، 21 جولائی سے بند ہے بائی دا وے. اور جو بارشیں ابھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے نوشکی کے قریب جو وہ ٹریک ہے وہ بہہ گیا. پھر خزدار کی اگر بات کی جائے یا قلات کی، وہاں پہ بھی نشیبی علاقے زیر آب رہے، جہاں پر فصلوں اور زرعی آلات کو شدید نقصان پہنچا. اس وقت کلپس ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں، بلکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پانی رکا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے ان کو بڑا نقصان ہوا. بہرحال اس پر ضلعی حکام جو ہے وہ امدادی کاموں میں مصروف عمل ہے اپیرنٹلی، لیکن صورتحال اب بھی تشویشناک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آپ کی بات مجھے یاد آ گئی، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا. آپ والی بات ہے کہ مصروف عمل خبروں کی حد تک ہمیں نظر آتے ہیں، اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے بڑا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بچپن سے یہی سنے آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر احمد صاحب، نمائندہ بارکھان بلوچستان سے. شیر صاحب تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ. بتائیے گا کس طرح کے حالات ہیں اور کیا کچھ ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں یا جتنی ہم رپورٹ کر رہے ہیں اتنی ہی ہیں؟ بہت مہربانی سر. جو بارش کا سلسلہ تو وہ تو تقریباً 3 دن تک سر جاری رہا ہے، جس کی وجہ سے بارکھان شہر اور مختلف علاقوں میں جو بارش کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہا ہے. بارکھوں میں جو تیار ہوتی ہے بارکھان میں وہ تو سبزی ہے، جس میں سیب ہے، آلو ہے، ٹماٹر ہے، مرچ ہے. جی بارش کی وجہ سے اس کو شدید مشکلات جو ہے نقصانات ہوئے ہیں. بارکھان کے علاقے میں دیوار گرنے سے 3 قبروں کی دیواریں گر گئی. وہاں پر کوئی نقصانات تو نہیں ہوئے ہیں، جانی نقصان نہیں ہوا. آپ سن پا رہے ہیں؟ جانی نقصان نہیں ہوا ہے. اگر بات کی جائے نزدیک کولو کے علاقوں میں، کولو میں بھی مسلسل 2-3 دن تک روز بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جو اندرونی بلوچستان کا راستہ ہے سبی سے، وہ پچھلے 1 ہفتے سے بند ہے. ٹھیک. اور آج کا موسم کیسا ہے؟ آج کا موسم بالکل بادل تو اس وقت نظر آ رہے ہیں، لیکن فی الحال موسم صاف ہی نظر آ رہا ہے. جی اچھا شیر احمد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کل بھی ہم نے کچھ لوگوں نے ہمیں بلوچستان سے جوائن کرنا تھا، تو وہاں پہ انٹرنیٹ کی کیا حالات ہیں؟ ٹیلی فون کالز ملتی ہیں نہیں ملتی؟ کیونکہ حالات وہاں پہ بالکل ہی خراب ہو چکے ہیں ان بارشوں کے بعد. انٹرنیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. انٹرنیٹ ہے اور جو بجلی کا مسئلہ ہے، ہمارا جو ایسا سسٹم چل رہا ہے، بجلی چلی جاتی ہے پھر انٹرنیٹ تو کام کرنا ہی چھوڑ دیتے. انٹرنیٹ کا زیادہ ایشو چل رہا ہے یہاں پر. صحیح ہو گیا. اور کچھ ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے، کچھ ضلع انتظامیہ نے کیا ہے، جو نقصانات ہوئے، گھر وغیرہ گرے. ابھی تو چلیں کرنٹلی یا ریسنٹلی تو وہ ہو ہی رہا ہے، لیکن پہلے سے بھی تو یہ ہوتا آ رہا ہے نا. بالکل. انتظامیہ کی جانب سے تو اسی وقت موقع پر تو ریسکیو کیا گیا لوگوں کو، وہاں پر پہنچے، لیکن امداد جو ہے اب تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی امداد ان لوگوں کو نہیں کی گئی. کولو کی شاخ کو بحال کرنے کے لیے 1 ہفتہ گزر گئے، اب تک جو مشینری لگی ہوئی ہے بحال نہیں ہو سکی. اچھا یہ جو بڑا انفارچونیٹ، اس طرح نمرا نے بھی بتایا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور پھر یہ جو سبی ہرنائی ریلوے سیکشن تھا اس کا کام کہاں تک پہنچا؟ کیا یہ بحال ہوا یا نہیں؟ نہیں، اب تک اس کا کام جو مرمت کا کام تو شروع ہو چکا ہے، لیکن پہاڑی سلسلہ ہونے کی وجہ سے کام تاحال جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. اچھا، پہاڑی سلسلے کی وجہ سے نہیں ہو سکا یا ضلع انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے؟ کیونکہ اس کو تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے گرے ہوئے. تقریباً ان کو 1.5 مہینہ ہو چکا ہے. ایک تو پہاڑی سلسلہ ہے، دوسری بارش ہے، اور انتظامیہ کی بھی عدم توجہ کی وجہ سے اس کا کام مکمل نہیں ہو سکا ہے. مختلف فیکٹرز ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ آپ اس کو ضلع انتظامیہ کی غفلت یا اس کا وجہ نہیں قرار دے سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ نمرا ہماری بات ہوئی تھی، یہ میرے خیال ہے شیر احمد سے میں پوچھوں گا کہ شاہد رنز صاحب سے، جو کہ ترجمان ہے بلوچستان گورنمنٹ کے، جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، شاید ان کی مصروفیات زیادہ ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ کیا وہ کوئی آپ کو عملی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا صرف کھانا پوری کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور بات چیت کر کے واپس چلے جاتے ہیں؟ شیر احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. نہیں، بس انتظامیہ جو وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے ہی نظر آتی ہے، باقی جو کام ہے ان میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت. جو کولو کا مسئلہ ہے، پی ٹی ایم رپورٹ کے مطابق ان بارشوں میں تقریباً 1 بچہ سمیت 3 خواتین بھی زخمی ہوئی ہے چھت گرنے سے اور متعدد دیواروں گرنے سے. ٹھیک ہو گیا شیر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلوچستان کی کسی نے کہا تھا کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں، فراز کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر. شاعرانہ، کیا بات ہے، شاعرانہ انداز میں حسنین نے سیگمنٹ کا اختتام کیا. سیگمنٹ کا نہیں بلکہ
اس سٹوری کا اختتام کیا. ابھی ہم آگے بڑھنے لگے اور کراچی سے سٹوری شامل کریں گے جو کہ انتہائی تشویشناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. تشویش اس میں یہ ہے کہ یہ محترمہ کون تھیں اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈرنک تھی. خیر آپ سے سٹوری شیئر کروں کہ کراچی میں کارساز روڈ پر خاتون سے گاڑی بے قابو ہوئی, دیگر گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو وہ گاڑی ٹکرائی اور جس کے نتیجے میں 20 سالہ لڑکی اور 60 سالہ بزرگ جو ہے وہ دم توڑ گئے. باقی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا جان بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. پولیس کا یہ کہنا تھا کہ حادثے میں 5 بہادر آباد جنہیں تھانے ہسپتال کے منتقل کیا گیا. پولیس کے مطابق یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈرائیور نے موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے کے بعد ممکنہ طور پر فرار ہونے کی پہلے انہوں نے کوشش کی, لیکن تھینک گاڈ کہ وہاں پہ کچھ مشتعل افراد موجود تھے جنہوں نے ان کو پکڑا ہے واپس اور پھر ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. لیکن شی واز ڈرنک. ٹھیک ہو گئے. جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پکڑا ہے اور پولیس کے حوالے کیا, میرا خیال ہے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کی کہیں نہ کہیں پہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں پہنچتے, کچھ اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ خاتون پہنچ چکے. لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ اتنی جو بااثر خاتون ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ کون ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہوگی, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار مغیری جو کہ نمائندہ ہے کراچی سے. اسرار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے اس معاملے کی ہمیں ڈیٹیل بھی بتائیے گا اور اس خاتون کا پریسائزلی بتائیے گا کہ ان کے خلاف کارروائی کہاں تک پہنچی ہے اور کتنی بااثر ہے. یہ ہیں کون؟ اسرار آواز آ رہی ہے؟ جی اسرار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اسرار آپ کی آڈیو کا کچھ ایشو آ رہا ہے, ہم اس کو فکس کر کے دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ یہ خاتون ہیں کون. اور آپ دیکھیں حسنین, اندازہ لگائیں کہ آپ کو کسی نشے کی عادت ہے, آپ نشے میں ہیں اور آپ بغیر کسی چیز کا خیال کیے آپ سڑک پہ نکل جاتے ہیں. اور یہ حادثہ پہلے نہیں ہے, آپ کو کچھ روز پہلے افنان والا واقعہ یاد ہوگا. خیر وہ ڈرنک نہیں تھا لیکن وہ مائنر تھا. تو مطلب مختلف طرح کی لاپرواہیاں یا غفلت ہمارے سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے بیچاری قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ مجھے بہادر آباد تھانے خاتون کس طرح باہر نکلی. پولیس کے مطابق حادثے کی ذمہ دار خاتون ڈرائیور نے موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے کے بعد ممکنہ طور پر فرار ہونے کی پہلے انہوں نے کوشش کی. لیکن تھینک گاڈ کہ وہاں پہ کہ وہ کوئی بھی گاڑی لے کے آپ نکل جاؤ بغیر سوچے سمجھے کہ جو باقی گاڑیاں یا کوئی بائیسیکلز کوئی موٹر سائیکلز چل رہی ہیں وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح کے, اور آپ ان کو رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں اپنے کسی بھی. اس مسئلے پہ نا بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے شاہ قتل کیس ہو گیا, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو طاقت کے نشے میں نظر آتے ہیں ہوتے ہوئے. جو طاقتور کوئی بھی ہے, چاہے وہ خاتون ہے یا کوئی مرد ہے, اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اسرار مغیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اسرار پھر اپنا سوال کروں گا اس کراچی واقعے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے, اور اس خاتون کے حوالے سے جنہوں نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے یہ کتنی بااثر ہیں اور کیا ابھی تک یہ تھانے میں ہی ہے اور کارروائی کہاں تک آگے بڑھی ہے؟ جی بالکل, کراچی کے مقام پر یہ گاڑی جو ہے بے قابو ہو کر 6 افراد اس گاڑی نے کچلا. جو خاتون یہ گاڑی جو ہے وہ چلا رہی تھی اس وقت, اور اس کے ساتھ 2 موٹر سائیکل سے یہ گاڑی پہلے ٹکرائی اور اس کے بعد ایک کار بھی تھی کھڑی جس سے بھی ٹکرائی, جس میں ایک نوجوان اس گاڑی کو چلا رہا تھا, وہ بھی موجودہ طور پر بچا. جبکہ اب تک اس میں 6 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے, جس میں ابتدائی طور پر 6 افراد کو قریبی اسپتال منتقل کیا جہاں پہ 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوئے, جبکہ 4 افراد اس میں اب تک زخمی ہیں. سفید رنگ کی یہ گاڑی تھی جو خاتون ڈرائیو کر رہی تھی, اور راہگیروں کو بھی کچلتے ہوئے کنگری ہاؤس کے قریب یہ گاڑی جو ہے وہ الٹ گئی. کارساز روڈ پر یہ واقعہ ہوا, اور اس کے بعد اس کی ابتدائی جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ گل احمد ونڈ پاور کے نام سے کمپنی ہے جس کے نام پر یہ گاڑی رجسٹر ہے. جس کے بعد اس خاتون کو وہاں پہ جو ہجوم تھا اس نے یہاں پر جو ہے گھیر لیا. اس کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی اور اس کے بعد خاتون کو حراست میں لیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کا مقدمہ بھی جو ہے اس وقت درج کیا گیا ہے. جو کراچی کی جو بہادر آباد تھانہ ہے اس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور اس میں مقدمہ مطوفی عارف کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. حادثے کا سبب بننے والی گاڑی جو ہے خاتون جو ہیں وہ بھی زخمی ہیں. یہ ذرائع پولیس کے بتاتے ہیں کہ ان کو سر پہ چوٹ لگی ہے, جبکہ خاتون جو ملزمہ ہیں ان کو جناح اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا. اس کے بعد میڈیکل کے بعد وہ اب پولیس کے حراست میں ہے. جبکہ یہ گاڑی چلانے والی جو خاتون ہے یہ نتاشا اقبال معروف صنعت کار دانش اقبال کی قریبی رشتہ دار ہیں, یہ پولیس ذرائع بتاتے ہیں. جبکہ معذرت کے ساتھ میں سن نہیں پائی اسرار کی کس کے رشتہ دار ہیں؟ دانش اقبال.
जी, ये गाड़ी चलाने वाली खातून जो है वो नताशा इकबाल मारूफ सनतकार दानिश इकबाल की करीबी रिश्तेदार है, ये पुलिस जराये जो है बताते हैं। और सनतकार दानिश इकबाल का ताल्लुक गुल अहमद ग्रुप ऑफ कंपनी से है, जो दानिश इकबाल गुल अहमद विंड पावर लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन भी हैं। और इसके साथ साथ हादसे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर जो है वो गुल अहमद विंड पावर के नाम पर रजिस्टर है। दानिश इकबाल 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है, जबकि नताशा जो गाड़ी चला रही थी वो इकबाल मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल है। तो ये इस वक्त की ये अपडेट है। इसके साथ साथ ये खातून जो बताया जा रहा था कि नशे में थी, नहीं थी, कोई और नशा किया हुआ था, इस तरीके से गाड़ी बेकाबू होना और लोगों को कुचल देना, ये हादसा जो हुआ उसके बाद इसमें जो 2 अफराद इसमें जो मतलब जो जांबाज हुए हैं वो जो पुलिस जरा हमें बताते हैं कि वो मातूफी इमरान आरिफ इलाके में जो है वो पापड़ फरोख्त करता था, जबकि उनकी जो बेटी है इमरान आरिफ वो साइकिल पर पापड़ फरोख्त करता था। और आज वो अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर जो है लेने गया था। 2 बेटियां इमरान आरिफ की हैं, एक बेटा जहांबाग होने वाली आमना जो है वो निजी कंपनी में मुलाजमत भी कर रही थी, MBA की स्टूडेंट भी थी। इमरान अभी अपनी बेटी को दफ्तर से वापस ही ला रहे थे कि जो है हादसे का शिकार हुए। और उसके साथ साथ अच्छा, ये जो मोहतरमा का नाम अगर आपको पता है एक तो वो बताइएगा, और दूसरा ये कि इनका जो आप कह रहे हैं ना कि मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ है, उसमें क्या रिपोर्ट सामने आई है? देखने में तो ठीक दिखाई दे रही है। ये जो मुलजमा है इनका नाम जो है वो नताशा बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, जो वाकये में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जो जांबाज हुए हैं उनकी मुद्दत में। और इसके साथ साथ अब तक पुलिस की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जो है जाहिर नहीं की गई। मजीद उसमें जो है आज टेस्ट होने हैं, मजीद जो है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और पुलिस की जानिब से ऐसी कोई मालूमात अब तक नहीं दी जा रही, जबकि रात गए ये मेडिकल के टेस्ट होते रहे, सिटी स्कैन भी होता रहा। जब ये वाकया हुआ तो एक बड़ा हुजूम उस खातून को, उस गाड़ी को रोका, क्योंकि वो जो गाड़ी चला रही थी उनकी खुद की गाड़ी भी थी, बड़ी गाड़ी भी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस तरीके का ये एक मतलब तेज रफ्तार थी। और ब्रेक बिल्कुल जो अभी तक ज्यादातर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यही है कि वो नशे में थी। लेकिन ओवर स्पीडिंग का भी तो मसला हो सकता है, एक तो नशे में हुई होंगी शायद, और फिर उसके बाद वो ओवर स्पीडिंग भी कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी आप देख सकते हैं ना, जितनी के हिट हुई हुई लग रही है, पता चल रहा है कि भाई ये बहुत स्पीड में थी। बिल्कुल ओवर स्पीडिंग तो थी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐनी शाहिदीन भी यही कह रहे थे, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब खातून को गाड़ी से निकाला गया तो कोई ऐसी जो चोट थी बज़ाहिर जैसे दीगर जैसे लोगों को लगी, ऐसी कोई खातून को चोट नहीं लगी हुई थी जिससे कोई खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लड निकल रहा हो, कुछ ऐसा हो। लेकिन ऐनी शाहिदीन का यह कहना था कि जो खातून की हरकत थी, जब गाड़ी से उसको उन्हीं अफराद ने बाहर निकाला, उसके बाद कई देर तक वही अफराद उस खातून को वहां पर रोक के रखे। उसके बाद ही पुलिस और रेंजर्स जब जाए वक़्वा पर पहुंची तो उनको हिरासत में लिया गया। और एक बड़ा मुस्तैद हुजूम था। इस रास्ते मुझे ये सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो पहले भागी नहीं थी? जी बिल्कुल, उन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद एक हुजूम था जिनने उनको रोक लिया। और उसके बाद जो उनकी जो वहां पर ऐनी शाहिदीन थे कल के वक्त, उनका यही कहना था कि खातून की जो हरकत थी वो मशकूक थी, जैसे कोई अफराद नशे में होता है या कोई नशा किया हो या कोई इस तरीके से चीज की हो ली हो, उसकी वजह से उसकी हरकत वो मशकूक थी, इस वजह से ही ये लग रहा था नशे में। लेकिन पुलिस की जानिब से मेडिकल कराने के बाद अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि कौन सा या नशा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। मुगरी साहब, हमें बताइएगा कि कराची में इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में होते हैं, लेकिन पुलिस के जराए आपके क्या कहते हैं कि अभी तक इस खातून को छुड़ाने के लिए कोई एफर्ट्स की गई हैं? क्योंकि बैकडोर पे तो बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, कभी लवाहिकीन के साथ रजामंदी जाके जाहिर कर दी जाती है, कभी केस को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। बिल्कुल, अमूमन पाकिस्तान में यही होता है रोड एक्सीडेंट में कि लवाहिकीन से जो है बात ही की जाती है और उनके बाद उनसे मुख्तलिफ जो तरीके हैं उन तरीकों से जो है उनको राजी किया जाता है, कुछ दियत वगैरह देकर या फिर दीगर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। रात गए जब ये खातून को थाने मुंतकिल किया गया, जब से पहले तो उनके जो पुलिस जराये ने पहले शोहर बताया वो वहां पर पहुंचे और गुल अहमद कंपनी ग्रुप के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ मेडिकल का और दीगर चीजों का। तो आगे ये देखना होगा जो आरिफ और जो बेटी और बाप इसमें जो जांबाज हुए हैं, जिनकी एक होनहार बच्ची जो अभी जो तालीम MA करना चाह रही थी, उसकी
जो मौत होना इस एक्सीडेंट में, उनका यही कहना है कि किसी भी तौर पर हम माफ करने को तैयार नहीं है। सख्त से सख्त सजा जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो डिजर्व भी यही करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्टार हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आई एक्सपेक्ट एंड आई होप सो कि जो ये नामी मोहतरमा है जिनकी वजह से इतनी बड़ी हद तक जानी नुकसान हुआ है सिर्फ उनकी गफलत की वजह से, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत सिंध हुकूमत का इसमें बड़ा रोल होगा, तो आई होप सो कि उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।